اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو خوش کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی بھی طریقے پہ اگر ہم کسی مسلمان کے دل کو خوش کر سکتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہیں ہمارے، وہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل، پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے۔ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں انسان کی، کوئی کسی انسان کے دل کو خوش کرے، چاہے وہ چند جملوں سے ہو، دیر ہو، چاہے وہ کچھ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر کے ہو، جس طرح بھی ہو، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ کون سا ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل اور پسندیدہ بندہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو، لوگ اس سے زیادہ نفع اٹھائیں، وہ لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اور اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ عمل مومن کو خوش کرنا ہے۔ پسندیدہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے کہ مومن کے دل کو جس عمل کے ساتھ خوش کیا جاتا ہے۔ مومن کا دل شاید تو کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کے دل پہ کوئی چوٹ لگے، کسی کے دل جو ہے وہ دکھے، بلکہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی مسلمان سے سامنا ہو تو اس سے ایسی گفتگو کی جائے، ایسا اچھا کلام کیا جائے جس سے اس کا دل خوش ہو۔ کم از کم اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمارے پاس دی ہوئی رحمت ہے، اس کی زبان تو ہے۔ زبان کو اچھے طریقے سے چلا لیں، زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اگلے بندے کو یہ محسوس نہ کروائیں کہ کہیں میں کوئی اپنی زبان سے کوئی تیر ایسا تو نہیں چلا رہا کہ اس کا دل دکھ رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا، اس کا پیٹ بھرنا اور اس کی تکلیف دور کرنا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 چیزیں گنوائی ہیں کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے، اس کا پیٹ بھر دے، اس کی تکلیف کو دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ فرشتہ قبر کی جو وحشت اور گھبراہٹ ہے نا، اس سے بچنے کا ایک نسخہ بھی ہے، یا ایک وظیفہ کہہ لیں، یہ بھی ہے کہ قبر جہاں ہم اکیلے اگر کمرے میں بیٹھے ہوں، لائٹ بند ہو جائے ذرا سی تو انسان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ قبر جو چند فٹ کا گھر ہے اور وہاں روشنی کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا، روشنی یہی انسان کے اپنے اعمال ہی بنیں گے اگر ہم اچھے اعمال کر کے گئے۔ تو اس قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، فرشتہ جو اس اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہی فرشتہ آ کر کہتا ہے مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تم نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا، تو نے فلاں مسلمان کے دل کو خوش کیا تھا، وہی خوشی میں ہوں کہ اللہ نے مجھے فرشتہ بنا دیا تھا، اور پھر میں آج وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا۔ وہ فرشتہ پھر اس بندے کو کہتا ہے کہ تو نے وہ تو مسلمان کا دل خوش کیا تھا لیکن اللہ نے مجھے فرشتہ بنا دیا، آج اس قبر کی جو وحشت ہے، اس قبر کی جو گھبراہٹ ہے، میں اس میں انس کا کام کروں گا کہ آپ کی گھبراہٹ کو ختم کروں گا، اور پھر جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا۔ آپ کے سوال جواب ہوں گے تو ان جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری سفارش بھی کروں گا، اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ بھی دکھاؤں گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن سے ہم اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رضا حاصل کر سکتے ہیں کہ بندہ اگر کسی کے دل کو خوش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ بھی پیدا فرمائے، اور وہ ایسا فرشتہ جو قبر کی جو گھبراہٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے جنت کی بشارتیں سنائے، تو اس سے بڑھ کے اور کون سا ہمارا فائدہ ہوگا؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ضروری ہے ہم مسلمان جو ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے، جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ شروع میں ہم نے پڑھی تھی اس ویڈیو کے شروع میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کے بعد اللہ کو پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے دل کو خوش کیا جائے۔ اس بات پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔